بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو، میرے وصال پر تم رونا مت، اور جب میں وصال فرما جاؤں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے مشکل کے وقت اس آیت کو پڑھ لینے سے اس مشکل کا عوض ملتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ آپ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھ سے بھی۔ ملک الموت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی، اور جب روح ناف تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسا سختی کا وقت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بے چین ہو کر کہا، ہائے میرے بابا جان کی تکلیف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم سے جدا ہو گئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں قبر پر نور میں اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر لوٹے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، آپ کے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو، اور کیا آپ کے سینہ میں معمولی سا بھی رحم نہ آیا؟ کیا وہ بھلائی کی بات کہنے والے نہ تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے فاطمہ، اللہ عز و جل کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے کہا، اب جبرائیل کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آج کے بعد میرے والد پر کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ پھر اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے انس، کیا تمہارے نفوس نے اس بات کو پسند کر لیا کہ تم نے سرکار دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز تکلیف میں بسر ہونے لگے۔ انہوں نے کھانا پینا بھی ترک کر دیا، یہاں تک کہ بینائی بھی کمزور پڑ گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جسمانی قوت نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ایک رات کے اندھیرے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ نے ان کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کے غم میں مبتلا ہوں، اور آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بلال، اللہ عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، میرے گھر میں اس وقت کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، پھر سیدہ فاطمہ نے قدر توقف کے بعد فرمایا، میں تمہیں اپنی چادر اڑاتی ہوں، اس کی برکت سے تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس بھی نہ ہوگا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنی چادر اڑا دی، اور پھر
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کا شائبہ بھی نہ رہا اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔